السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و سامدہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لم یات نذیرک فی نظر، لم یات نذیرک فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا۔ لم یات نذیرک فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج ترے سر سہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ماہ زلف ابر اجل۔ تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ انا فی عطش و سخاک اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم۔ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اور بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم منعقد ہے، اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ آج کا نواں پروگرام ہے، جس میں آج فقیر قادری پہلی مرتبہ شریک، اور باران رحمت کا نزول۔ یہ کرم کی باتیں ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں والوں کے جذبات ہے کہ بارش ہونے کے باوجود بھی لوگ جوق در جوق چلے آتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی محفل جو خاص سچے عشاقان رسول کی محفل ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو رشوتیں دے کر بلانا نہیں پڑتا، لالچ دے کر بلانا نہیں پڑتا، بلکہ جسے رسول اللہ بلاتے ہیں وہی محفل رسول میں تشریف لاتے ہیں۔ جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عاشقوں کی محفل کا مزاج ہی اور ہوتا ہے، وہ گلی کے کسی کونے پر بیٹھیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم اس محفل پر لگاتار لگی رہتی ہے، اور جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اسی لیے اللہ اکبر، ہم ذکر رسول کی محفل کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی میلاد پڑھ دی جاتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، پھر 1 سال تک کے وہاں ایسی رحمتیں برستی ہے کہ نہ وہاں چوری ہو سکتی ہے، نہ وہاں آگ لگ سکتی ہے، نہ وہاں بلائیں آ سکتی ہے، نہ وہاں مصیبتیں آ سکتی ہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر بلاد مصر میں اور اس کے ارد گرد اور اس کے آس پاس بہت ساری جگہ پر طاعون کی وبا پھیل گئی، اور جب طاعون پھیلا تو جاتا نہیں تھا، پھر بزرگوں نے کہا رسول اللہ کی میلاد کی محفل رکھو، اور جب میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کی گئی تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاؤں کو دور فرما دیا۔
آپ سوچتے ہوں گے ہم بھی میلاد پڑھتے ہیں لیکن بلائیں جاتی کیوں نہیں ہیں؟ دراصل محفل منعقد کرنے والے کی نیت پر انحصار ہوتا، اس لیے کہ جو لوگ اللہ اکبر نام نمود کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ شہرت کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ کسی اور نیت سے کرتے ہیں رسول اللہ کی محفل، تو پھر وہی چیز ملتی ہے۔ لیکن جو خاص اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں میرے عزیز، پھر اس محفل کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس میں جلے ہوئے چراغ کو بھی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں میلاد رسول کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، حالانکہ آج جو ہے میرا عنوان بڑا سنجیدہ اور فکری عنوان تھا جس کو آج نہیں بلکہ کل پر ہم نے ڈال دیا بارش کی وجہ سے، لیکن آج میں آپ کے سامنے حضور کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اس لیے حضور کی شان بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے ہمارے آقا علیہ السلام اس بات کے معاذ اللہ قطعاً کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ لوگ حضور کی شان بیان کریں، اس لیے کہ اگر پوری دنیا کی زبانیں بھی گنگ ہو جائے گی، پوری دنیا کی زبانیں بھی چپ ہو جائے گی، پوری دنیا کی زبانیں بھی مصلحت پسندی کے حوالے سے خاموش ہو جائے گی، کوئی ذکر مصطفیٰ نہ کرے گا، تو اللہ رب العزت کے کلام کی 6666 آیتوں میں سے ہر حرف جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ نبی وہ ہے جن کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے۔ طٰہٰ کا مطلب آج تک نہ کوئی مفسر بیان کر سکا، نہ کوئی محدث بیان کر سکا، نہ کوئی مجدد بیان کر سکا، نہ کوئی ولی بیان کر سکا، نہ کوئی قطب بیان کر سکا۔ حتمی طور پر طٰہٰ کا مطلب کوئی بیان نہ کر سکا، نہ طٰہٰ کا مطلب بیان کر سکا ہے، نہ یاسین کا مطلب بیان کیا جا سکا ہے، نہ الف لام میم کا مطلب بیان کیا جا سکا ہے، نہ کاف ہاء یا عین صاد کا مطلب بیان کیا جا سکا ہے، نہ اللہ اکبر نون والقلم کا مطلب بیان کیا جا سکا ہے، نہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتم واصیلا، نہ الف لام را کا مطلب بیان کیا جا سکا ہے۔ آخر یہ الف لام میم، الف لام را، نون، اسی طریقے سے کاف ہاء یا عین صاد، یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے؟ یاسین کیا ہے؟ تو خدا محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے میری جماعت کے بڑے مفکر نے کہا طٰہٰ اور یاسین ان کے نام ہے، بتاؤ کسی کو مطلب معلوم ہو تو بتاؤ۔ تو پھر کہا جاتا ہے عاشقوں کی طرف سے، ارے جب کسی ان کے نام کا کوئی ترجمہ بیان نہیں کر سکتا تو کوئی ان کے ذات کی ترجمانی کیسے کر سکتا؟ جس کے نام کا ترجمہ بیان نہ ہو اس کی ذات کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس انسان اتنا ہی کہہ سکتا ہے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کہاں کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں طٰہٰ کا مطلب کسی کو معلوم ہو تو بتائیں، یاسین کا مطلب کسی کو معلوم ہو تو بتائیں، کاف ہاء یا عین صاد کا مطلب کسی کو معلوم ہو تو بتائیں۔ 14ویں صدی کے ہمارے مجدد نے کوشش کی لیکن ترجمہ نہیں کیا، اشارہ دیا، کہتے کاف کے سو ہاں دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہاں یا عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات ابھی شروع نہیں کی، میں نے بات عرض کر رہا تھا کہ حضور کی شان اس لیے بیان کرنا ضروری ہے، توجہ کریں، حضور کی شان اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارا پورا مذہب ڈیپینڈ ہے، ٹکا ہوا ہے رسول اللہ کی ذات پر۔ دھیان دینا، میں ابھی بات آج شروع کروں گا، توجہ آپ کی۔ ہمارے علامہ غفران فرماتے ہیں غدیری داد دو، کچھ لوگ سوچتے ہیں غدیری داد کیا چیز ہے؟ تو غدیری داد یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو حضور نے اپنا ہاتھ بھی اٹھایا اور مولا علی کا ہاتھ بھی اٹھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے، کوئی اور بات نہیں۔ حضور نے اپنا بھی ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پکڑ کے، تمثیل نہیں کر رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، حضور نے یوں کھڑا کیا ہاتھ، ایسے
اپنا ہاتھ بھی اٹھایا، علی کا ہاتھ۔ مجھے ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ کی حضور یوں ہی کہہ دیتے، حضور یوں ہی کہہ دیتے، تو کیا بات تھی؟ ان کے کہنے کو کون نہیں مانتا؟ میں نے کہا اس صدی کے لوگ تو مان رہے تھے، کیونکہ ان میں کوئی صدیق تھا، کیا بات ہے، کوئی فاروق تھا، سبحان اللہ، کوئی عثمان ذو النورین تھا، کوئی سعد، کوئی سعید، کوئی ابو طلحہ، کوئی امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، کوئی بلال، کوئی ابو ہریرہ، وہ تو سب سچے لوگ تھے۔ وہ کیسے سچے؟ کیسے سچے؟ ان کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس پر بھی قدیری انداز ہونا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، کے فلاں صحابی سے تو ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، پھر ہم ان کو جنتی کیسے مانے؟ میں نے کہا کیا تو یہ نہیں کہتا کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی سارے گناہ دھل جاتے ہیں؟ نادان، جو کعبہ دیکھ لے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، جس نے کعبے کا کعبہ دیکھا ہو اس کو گنہگار کس منہ سے کہنا؟ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے حضور کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ جو حضور کو دیکھے، توجہ فرمائے، جو حضور کو دیکھے ایمان کی حالت میں، پھر ایمان ہی پر دنیا سے جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ حضور کو دیکھنے کی یہ شان ہے۔ سوچے جس کا رخ تکیں، جس کا رخ تکیں تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ جب تکنے والوں کی یہ شان ہے تو جس کا رخ تکا جاتا ہے اس رخ ودہا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے۔ حضور کی شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضور کی شان بیان کر، کچھ لوگوں کو شرم آتی، آخر حضور نے ہاتھ نہیں کیوں اٹھایا؟ یوں بھی کہتے تو سب مان لیتے، اس وقت کے مانتے نا، آج کے نہ مانے ہوئے گئے تو وہ علی نہیں تھا، ہے نا؟ مجمع میں کوئی اور بھی علی ہو سکتا تھا، اسی لیے اس کو نہیں کہا، اس کو کہا، ہے نا؟ چلے کہا علی ابن ابو طالب کہہ سکتے تھے تو کہا کہ کوئی اور بھی لے آتا زبردستی کا، ہے نا؟ حضور نے فرمایا کسی کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھسنے کی جگہ ہی نہیں دیں گے 14ویں صدی میں بھی۔ اسی لیے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جس کو مولا بنا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی ہے جو زہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا فاطمہ خیبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سنیوں کبھی وہ یادگار بھی کر دیا کرو، محمد ہمارے شان والے، سبحان اللہ۔ یہ تو سنیوں کا انداز ہے نا، قدیری انداز، لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ حق ہے، سبحان ہاں، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، انہی کے گن گاتے رہیں۔ یہ نعرہ اپنے نعروں میں شامل کر لیں، ہر محفل میں لگائیں محمد ہمارے۔ جو رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی پوری دنیا میں سب سے بہترین جواب ہے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ خواتین بھی منہ میں کہہ دیں محمد ہمارے۔ حالانکہ ہم عورتوں سے نعرہ لگوانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جب بات یار کی آتی ہے تو پھر محمد ہمارے بولنے کا، اس لیے کہ دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، لوا کے گلے سلام کھلے ہماری زبان۔ حضور کی شان بیان کرنا اس لیے ضروری ہے۔ سنجیدہ عنوان پہ کل گفتگو ہوگی، آج آپ بارش میں بھیگے ہوئے ہیں تو آپ بھیگے اوپر سے ہیں تو میں بھی ذرا آپ کا دل بھگا دوں تاکہ انوار مصطفیٰ سے دل بھیگ جائے۔ سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا پورا دین ڈیپینڈ کرتا ہے حضور پر۔
توجہ کرنا، دھیان دینا، اگر آپ پر بارش کا اثر نہیں ہے، جیسے مجھ پہ نہیں ہے ویسے آپ پر بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ میں تو بہت سارے لوگ مجھ سے عمر میں کم ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا حضور کا عشق جب دل میں آتا ہے تو پھر عمر سے جوانی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہہ دوں، اب جملے کو تبدیل کروں، جب حضور کا عشق دل میں آتا ہے تو عمر سے جوانی نہیں ہوتی، جذبہ عمر سے جوانی ہوتی ہے. جذبہ عمر سے جوانی ہوتی ہے. ہاں، تو اس لیے جب جذبہ عمر ہوگا تو یہ عمر پھر کوئی آپ کو نہیں تھکائے گی. میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور کی شان بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا دین ڈیپینڈ کرتا ہے، دین پورا کے پورا ٹکا ہوا ہے حضور کی ذات پر. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پہلا عقیدہ ہمارا یہی ہے. کیا عقیدہ؟ اللہ. کیا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا، آپ کے ابا نے دیکھا، آپ کے دادا نے دیکھا، آپ کے لکڑ دادا نے دیکھا، آپ کے دکڑ دادا، کس نے دیکھا؟ کس نے نہیں دیکھا؟ کہ انبیاء نے دیکھا؟ نہیں. آدم علیہ السلام نے، جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے، شان تو دیکھو نا، جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کو بھی نہیں دکھاتے، جس کو اپنے دست قدرت سے بناتے. اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، وہ ید اللہ. لیکن ہمارا عقیدہ یہ حدیث میں آتا ہے آدم کو دست قدرت سے بنایا. جس کو دست قدرت سے بناتے ہیں اس کو بھی رخ انور، وجہ کریم نہیں دکھاتے. اس لیے کہ دکھانے کی بات نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھوں کی بات ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. خدا کو دیکھنے کے لیے ما زاغ البصر والی آنکھیں چاہیے. تو ہمارا پورا ڈیپینڈ دین جو کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی ذات پر ہے. آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، جلدی جلدی چلتے، اب کوئی لمبی نہیں کرتے. اللہ ایک ہے، کہاں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کہ حضور کے کہنے پہ مانا اللہ ایک ہے. ٹھیک، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتا چلا؟ کہ حضور کے کہنے پہ مانا. ٹھیک، اسی طریقے سے فرشتے ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، یہ سب ہیں. حضرت مالک ہیں، حضرت رضوان ہیں، حاملان عرش ہیں. سب مانا کس کے کہنے سے؟ بولو، کس کے کہنے سے؟ حضور کے کہنے سے مانا. قبر میں سوال ہوں گے، کس کے کہنے سے مانا؟ حضور کے کہنے سے. قبر نیکوں کی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کس کے کہنے پہ مانا؟ حضور کے کہنے پہ. جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے پاپیوں کے لیے، کس کے کہنے پہ مانا؟ حضور کے. ورنہ قبریں تو سب ایک جیسی دکھتی ہے، قبریں تو سب ایک جیسے دکھتی ہے، کسی میں آگ بھڑک رہی ہے، کسی میں باغ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ عقیدہ لائے کہاں سے؟ حضور کے کہنے پہ مانا. عذاب ہوگا بے نمازی پہ، حضور کے کہنے پہ مانا. اسی طرح نمازیوں کے لیے دلہن کی شکل میں نماز آ کر کے آرام دے گی، حضور کے کہنے پہ مانا. کچھ لوگوں کا کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا، حضور کے کہنے سے مانا. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا بستر بچھا کے کہا جائے گا نم کا نومتی العروس، سو جائے ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، حضور کے کہنے پہ مانا. ہر چیز تو حضور کے کہنے پہ مانا. معراج حضور کے کہنے پہ مانا. موسیٰ کون ہمیں نہیں پتا، حضور کے کہنے پہ مانا. نوح کون تھے نہیں پتا، حضور کے کہنے پہ مانا. ایوب کا صبر حضور کے کہنے پہ مانا. داؤد کی آواز حضور کے کہنے پہ مانا. موسیٰ کا جلال حضور کے کہنے پہ مانا. عیسیٰ کا جمال حضور کے کہنے پہ مانا. حسن یوسف حضور کے کہنے پہ مانا. آدم کی صفوت حضور کے کہنے پہ مانا. نوح کی نجابت حضور کے کہنے پہ مانا. کشتی نوح کی نجات حضور کے کہنے پہ مانا. موسیٰ کے لیے دریا میں رستے بنے حضور کے کہنے پہ مانا. عصا سے جو ہے وہ اللہ اکبر، جب پتھر کو مارا گیا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، حضور کے کہنے پہ مانا. اللہ اکبر، آسمان سات ہے حضور کے کہنے پہ مانا. اس کے اوپر سدرہ ہے حضور کے کہنے پہ مانا. اس کے اوپر عرش ہے حضور کے کہنے پہ مانا. اس کے بعد لامکان حضور کے کہنے پہ مانا. پھر اس کے بعد لامکان پہ کسی کا وجہ کریم دکھایا جاتا ہے حضور کے کہنے پہ مانا. سب تو حضور کے کہنے پہ مانا. اب بتاؤ، جس کے کہنے پہ سب مانا، جس کے کہنے پہ رب مانا، جس کے کہنے پہ سب مانا. اب بات آئی ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو اسی کو ماننے سے ہوگا جس کے کہنے پہ مانا ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو اس کی وجہ سے ہوگا جس کے کہنے کو مان رہے ہیں. اس کے بعد
بارے میں شک ہوگا، شبہات ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں رسول اللہ کی شان میں جو بے ادبی اور گستاخیاں کی جا رہی ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ سب تو ان کے کہنے پہ مانا گیا ہے، انہی کو مشکوک کر دو تاکہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائے۔ لیکن اب آئیے، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی بزرگی، حضور کی عظمت، حضور کی شان و شوکت، حضور کی جلالت، حضور کا اکرام، حضور کا اجلال، یہ سب کیوں بیان کرنا ضروری ہے؟ جتنا نبی کو پکی انداز سے مانتے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارا عقیدہ خدا، رسولوں پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت پر اور حشر و نشر پر مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب یہاں بات شروع ہوتی ہے، جس کے کہنے پہ اللہ مانا، جس کے کہنے پہ غیر اللہ مانا، جس کے کہنے پہ اہل اللہ مانا، جس کے کہنے پہ من دون اللہ مانا، جس کے کہنے پہ قرآن مانا، جس کے کہنے پہ حدیث مانا، جس کے کہنے پہ صدیق مانا، جس کے کہنے پہ زندیق مانا، جس کے کہنے پر ابو بکر مانا، جس کے کہنے پر ابو جہل مانا، جس کے کہنے پر علی ولی مانا، جس کے کہنے پر ولی الشیطان کسی کو مانا، جس کے کہنے پر ولی رحمان کسی کو مانا، جس کے کہنے پر کسی کو نور مانا، اس کے کہنے پہ کسی کو بشر مانا، اس کے کہنے پہ کسی کو جنتی مانا، اس کے کہنے پہ کسی کو جہنمی مانا۔ تو اب بات تو یہ آئے گی نا، جس کا کہنا اتنا مان رہے ہیں وہ ہے کیسا؟ وہ ہے کیسا؟ اب انہی کی شان بیان، اب ہے کیسا؟ تو آئیے، وہ ہے کیسا؟ اب آج سے شروع ہوتی ہے بات، اور تینوں دن یہی چلے گی، وہ ہے کیسا؟ تو دل سے آواز آتی ہے، محمد ہمارے، وہ ہے کیسا محمد ہمارے۔ ابھی دو تین باتیں عرض کرتا، وہ ہے کیسا؟ جس کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ خدا کا دین مانا، وہ کیسا ہے؟ تو وہ ایسا ہے، اس کے چہرے کو خدا کہتے ہیں وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اے پیارے، تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے رخ کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ دیکھیں قرآن کیسی قسمیں اٹھا، حالانکہ اس کا لغوی معنی ہے صبح کی قسم، جب وہ روشنی بکھیرے، رات کی قسم، جب وہ اپنی زلفوں کی چادر پھیلا دے۔ لیکن عاشقوں کو تو یار ہی نظر آتا ہے نا۔ ہاں، یہ صبح کیا، اگر وہ چہرے کی صبح نہ ہو، صبح ملی کیسے؟ ان کے رخ والضحا کی خیرات صبح کو ملی تو اجالا ہو گیا، اور ان کی زلف واللیل بکھری تو رات کو سیاہی کا شعور مل گیا۔ وہ ایسے ہیں۔ آئیے بات سمیٹتے ہوئے، کیونکہ کل پرسوں بھی بات ہونی ہے، بلکہ کل تو 3 جگہ بات ہونی، جمعہ میں مغرب سے رات 10 بجے تک، پھر اس کے بعد مرکز پر ایک دن میں 3 مرتبہ کیا ہونا ہے، محمد ہمارے۔ ہمارے شورا کے احباب یہ چاہتے ہیں کہ ساری کسر نکلے۔ 3 دن میں ان لوگوں نے 5 پروگرامات سیٹ کر دیے۔ میں نے کہا میں کوئی تھکنے والا آدمی ہوں، اس لیے کہ یہ ذکر تو وہ ہے، ہم آئی اسی لیے، دہن میں زباں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ ہاں، وہی قیامت میں بھی اٹھیں گے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی کس لیے جائے گا، کوئی کس لیے جائے گا، ہماری نیت تو یہ ہوگی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے۔ عدم کہتے نہ ہونا، ہستی کہتے ہونا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اور وائس سے کہہ دو کہ قیامت میں یہ بھی ہوگا، عجب تماشا ہو۔ اس سے پہلے کہتے ہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں، بلائیں لوں تیری ہے جذبہ شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ میں قطعاً اس کا قائل نہیں ہوں، علامہ غفران کا حوصلہ ہے کہ وہ ہر جملے پہ آپ کو کہلا سکتے ہیں بولو سبحان اللہ، میں نہیں کہتا، نہ میں داد والا آدمی نہ فریاد والا، میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کہتے یا چپ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری ہے جذبہ شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو
सुभान अल्लाह अजब। सुभान अल्लाह। पहली बात तो तमाशा और वो भी अजब। क्या दमदार बात कही उस आरिफ बिल्लाह ने, वारिस देवा के उस बतले रूहानी ने, उस रूहानी फर्जंद ने। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा, ये सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह सुभान सब अल्लाह हो पेशे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले अक्ल पेश। अब आपको फैसला करना है, आप मकतबे फिक्र वाले बनते हैं या मकतबे इश्क वाले बनते हैं। मकतबे फिक्र वाले रूब पेशे खुदा होंगे, मकतबे फिक्र वाले पेशे खुदा होंगे और मकतबे इश्क वाले रूबरूए रसूल होंगे। तो फिर मजे क्या होंगे? मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्ल के मकतबे से उठ, इश्क के महकदे में आ। आज कौम को मकतबे फिक्र की नहीं, मकतबे इश्क की जरूरत। मकतबे फिक्र ये है कि खलील का दामन पकड़ के कहता है जान बचा और मैं कदे इश्क कह तुझ जा। इकलौते बेटे को ज़बा न कर, मैं कदे इश्क कहता है कर दे जो होगा जो होगा। मकतबे फिक्र कहता है इकलौता बेटा ज़बा कर देगा तो तेरे घर में चिराग नहीं जलेगा। मैं कदे इश्क कहता है ना जले ना सही यार तो खुश हो जाएगा। लेकिन जब इकलौते की गर्दन पे छुरी रखी तो कहा तूने इश्क का हक अदा किया, इस्माइल से बेहतर बेटा तेरी नस्ल में मोहम्मद की शक्ल में आता। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। मोहम्मद हमारे शान वाले, मोहम्मद हमारे शान वाले। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि मेरी कौम कुछ दिनों बाद समझती है। मकतबे फिक्र की किताबें लिखी होती है, मैं कदे इश्क की किताबें नहीं होती। उसके लिए किताब नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। अब अगर कोई इब्राहिम से उलझता कि आग में कूदना इश्क में कहाँ लिखा है, तो इब्राहिम कहते वो लिखा पड़ा दूर की बात है। आरिफ रूमी की जबान में मैं कहूँ सद किताबो सद वरख दरनार कुन। पढ़ूं अपने बुजुर्गों की तरह जैसे वो मसनवी पढ़ते थे, हालांकि मेरी आवाज वैसे नहीं है। कारी अब्दुल सलाम जैसी, का हाफिज इरफान जैसी, हाफिज मुकीम जैसी, कारी रिजवान नूरी जैसी ऐसी आवाज नहीं है मेरी। तो बाज वाला मामला है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कदे इश्क की तारीफ आरिफ रूमी की ज़बान में बयान करूं। वो कहते हैं सद किताबो सद वरक दरनार कुन। हमारे असलाफ मसनवी ऐसे पढ़ते थे, जिसकी मैं नकल कर रहा हूं वैसे पढ़ नहीं पाऊंगा कि हाँ मैं नाकिल हूं उनका। सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। सुभान अल्लाह। और मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रो गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। आरिफ रूमी कहते हैं मैंने सैकड़ों किताबें और सैकड़ों वरख आग में जला दिया और अपने दिल को मैंने दिलदार के हवाले कर दिया। और ए मौलवी तू उस वक्त तक रोम का आका नहीं बन सकता जब तक किसी शम्स तबरेज़ जैसे पीर की गुलामी ना करे। इसलिए कहता हूँ मकतबे फिक्र की किताबें होती, मैं कदे इश्क की नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई पूछता कहाँ लिखा है,
کہ اکلوتے بیٹے کو عشق میں ذبح کر دیا جائے. کہا عشق کی داستان سے پہلے لکھی نہیں ہوتی, داستان عشق کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے. داستان عشق کرنے سے پہلے, اگر پہلے لکھی جائے گی تو وہ عشق کی داستان کیسے ہوگی؟ داستان عشق تو بعد میں لکھی جاتی ہے. اسی لیے دیکھا پہلے نہیں لکھا تھا لیکن بعد میں قرآن نے لکھ دیا نا, قرآن نے حکایتاً بیان کر دیا نا. ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, پھر یہ بعد میں آ گیا, بعد میں لکھا گیا. اسی طریقے سے اب اگر کوئی ہم سے کہے میلاد بنانا کہاں لکھا ہے, تو کہا مکتب فکر کی کتابیں ہوتی ہے, میں کدے عشق میں لکھا نہیں ہوتا ہے. کوئی کہے ہاں ہم لوگ فتنے کی بات نہیں کرتے, ہم لوگ فتنے کی نہیں کرتے, لیکن آج کل اگر کوئی طالب علم پوچھ لے, اسکول کالج پڑھنے والا کوئی لڑکا کوئی چھوکرا جس کو نہیں معلوم ہے کہاں لکھا ہے, کہا پیارے میرے عزیز عشق کی باتیں لکھی نہیں ہوتی, جو لکھ دی جاتی ہے پھر وہ عشق کی کیسے. عشق میں تو امتحان ہوتا ہے. بات دور نکلی, وہ تو عنوان ہی ہے, عنوان پہ آتے ہیں. کیا جس کو مانا وہ کیسے ہے, جس کو مانا وہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے. آؤ دیکھو وہ بچپنے سے اچھے ہیں, توجہ, وہ بچپنے سے اچھے ہیں. پھر نہیں کہوں گا کہ کوئی بچپنا بعد میں وہ پیدائشی اچھے ہیں, پیدائش بعد میں وہ ماں کے پیٹ میں بھی بہت اچھے ہیں. ماں کا پیٹ بعد میں ہے, وہ باپ کی پشت میں بھی نور کی شکل میں بہت اچھے ہیں. باپ کی پیشانی بعد میں وہ دادا کی پیشانی میں بھی بہت اچھے ہیں. کہا دادا کی پیشانی بعد میں وہ انبیاء کی پیشانی بھی بہت اچھے ہیں. حتیٰ کہ آدم کی پیشانی بھی اللہ اکبر جب وہ آئے تو اتنے اچھے تھے کہ آدم کا مجسمہ بنا تب سجدہ نہیں کروایا گیا, بلکہ جب پیشانی میں وہ نور کی شکل میں آ گئے تو اللہ نے کہا فرشتے جھک جاؤ, بہانہ آدم رہے گا, سجدہ نور مصطفیٰ کو رہے گا. اتنے اچھے ہیں. میرے ماں کہتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس کو شایا ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مشتاق دیجئے کہ ہے ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کتنے اچھے ہیں وہ, جہاں رہے اچھے اچھے سے رہے. حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی وہ بہت اچھے تھے. کیا اچھے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے میرے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. سفر نور شروع ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے نور سے کس کو پیدا کیا؟ توجہ کریں, کس کو؟ میرے نور کو. کب؟ زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, آسمان سے, سورج سے, ستاروں کی گردش سے, لیل و نہار سے, عرش سے پہلے, کرسی سے پہلے, فرشتوں سے پہلے, انبیاء سے پہلے, اصفیاء سے پہلے, اصحاب سے پہلے, اقطاب. رکھا کہاں؟ جب کچھ تھا نہیں تو رکھا کہاں؟ زمین ہوتی تو کہتے وہاں رکھا, کعبہ ہوتا تو کہتے وہاں رکھا, عرش ہوتا تو کہتے وہاں رکھا. ارے لامکاں بھی ہوتا, لامکاں بھی تو پھر کوئی چیز ہے نا, تو کہتے وہاں رکھا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ تو جو تھا وہیں رکھا. سبحان اللہ. محمد ہمارے کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ جب کوئی نہیں تھا, جو تھا اسی نے اپنے پاس رکھا. کون تھا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہاں رکھا جو اول بھی ہے. اور کہاں رکھا؟ زبان سے کہہ نہیں سکتے رکھا کہاں رکھا, اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے. محمد سر وحدت ہے, کوئی یہ رمز کیا جانے. محمد سر وحدت ہے, کوئی یہ رمز کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. کہاں رکھا؟ پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر وہ آئے دنیا میں.
اب بات دور لمبی نہیں کرتے، ماں کے شکم میں آئے، محمد ہمارے، یہ نجات ہے، یہی نعرہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ قیامت میں لگے گا، محمد ہمارے، بولیے، جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے، محمد ہمارے۔ کوئی لیلا کا ذکر کرے، کوئی مجنوں کا ذکر کرے، کوئی زید کا کرے، کوئی عمر کا کرے، کوئی بکر کا کرے، آپ کا میرا نصیبہ کتنا بلند ہے، ہم آمینہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں، سردی کڑاکے کی ہو تو بھی کرتے ہیں، گرمی ہو تو بھی کرتے ہیں، برسات چھم چھم برس رہی ہو تو بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم کسی موسم کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ علماء کی زبان میں کہو موسم کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمارے لیے کوئی موسم نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ہی موسم ہے جسے موسم عشق کہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ عقل کے مکتبے سے اٹھ، عشق کے میں قدے میں آ، ماں کے پیٹ میں آئے۔ اب حیا کے پردے میں تھوڑا سا عرض کروں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کا دل چاہتا ہے کھٹی مٹھی چیزیں کھائیں، اور کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر اس کی تشریح کروں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ممبر کا بڑا تقدس ہے، ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے عورتوں کو گالیاں نہیں دیتے، ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کر عورتوں کے پاپ کی کہانیاں ایسے بیان نہیں کرتے جیسے اوباش لڑکے کہتے ہیں۔ ہمارے ممبر کا تقدس ہے، ممبر اسی لیے ہے کہ یہ ممبر سیاست کا ممبر اور ریاست کا ممبر نہیں، یہ ممبر عشق مصطفیٰ کا ممبر ہے۔ ہم اگر کسی عورت کا ذکر کرتے ہیں تو چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو تو ہماری نگاہوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا تقدس ہوتا ہے، اور غیر شادی شدہ ہو تو پھر وہاں پر مریم کے کنوارے پن کا تقدس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کا ممبر ہے، یہ اہل عشق کا ممبر ہے۔ اور ہم عشق میں بھی بہکتے نہیں، اس لیے کہ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، یہاں ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے اپنے ممبر سے کہ عورتیں کہاں کہاں جا، ہاں اصلاح کی بات ہے ہم کہہ دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، جب میرے آقا بولتے تھے تو مجرم ادھر کھڑا ہوتا تھا، رخ ادھر کر کے بولتے تھے تاکہ مجرم شرمندہ نہ ہو جائے۔ ایسی بات ممبر سے اگر کہی جائے گی کہ لوگوں کو گناہ کا راستہ ملے تو پھر امان اٹھ جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ میری امت کے مقرروں سے، تقریر کرنے والوں سے ہے کہ یہ بڑے فتنے پھیلائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ تصور کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم گھر موڑ کر آئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے، کوئی بولے تول کے بولے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریریں ہی ہماری بیٹیوں کی آبرو ریزی کا ثبوت بن جائے۔ جب کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہتا ہے مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں کتنی بھاگی ذرا بتا، بھاگ تو رہی ہیں لیکن بتا کتنی بھاگی؟ تو کہا 100 میں سے 4۔ میں نے کہا وہ مسلمان کب تھی؟ توجہ، وہ مسلمان کب تھی؟ میں اس کو کافر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہتا ہوں مسلمان کب تھی؟ جو کسی کپورا کو اور کسی علا فلا کو، اداکارہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، وہ مسلمان کب تھی؟ ہماری نظر میں تو سچی مسلمان بیٹی وہ ہے جو اداکارہ کو آئیڈیل نہیں بناتی، جو سیدہ فاطمہ کو آئیڈیل بنایا کرتی۔ اگر کوئی باقی ہو تو بتا، واللہ کنیزان فاطمہ کا تقدس تو یہ ہے، گھروں میں دم توڑ گئی لیکن اپنی آبرو کو کبھی اس نے ٹوٹنے نہ دیا۔ اس لیے صاحب ممبر و محراب سے میری درخواست ہے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہم ممبر سے گالی نہ دیں، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، حضور کی پیاری پیاری امی جان کا ذکر آ گیا۔ پیٹ میں جب بچہ آتا ہے کھٹی مٹھی عجیب عجیب چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں لالچی ہوں، اسی لیے میرا دل
ادھر ادھر، اندر کی کیفیت باہر آتی ہے. صحیح؟ ہاں توجہ کرنا، میں میلاد پڑھ رہا ہوں، محمد ہمارے، ایسے ہی ہمارے آقا. جب لوگ آئے، آپ میں پوچھ لیں امی سے جا کے، سب کی امیوں سے پوچھیں، اللہ آپ کی امیوں کو سلامت رکھے، میری امی کو بھی، سب کی امیوں کو. ہاں پوچھیں، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شکم میں محمد آئے، جس کے لیے مالیگاؤں میں نعرہ لگ رہا ہے محمد ہمارے، تو مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ آ گئے. دن گزرتے گئے، نہ کھٹی چیز پہ دل آیا نہ میٹھی چیز پہ. کوئی چیز کھانے کو جو عورتیں للچاتی ہے، ان دنوں میں نہیں للچائی. کیوں؟ کیونکہ وہ بتا رہے ہیں امی میں کھانے نہیں آیا، میں تو 3 مہینہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر لوگوں کو کھلانے آیا ہوں. آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. بعد میں اور باتیں پڑھوں گا لیکن ایک بات پڑھ دوں. سیدہ آمنہ کہتی ہیں اچھا حضور آئے نا، کیسے آئے پتہ ہے؟ رجب کی جمعرات کے دن حضور کی امی ابا کا نکاح ہوا. یہ بھی سن لیں، شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا مجھ سے یا نہیں سنا، لیکن سنیں. حضور کی امی ابا کا نکاح کب ہوا؟ رجب کو. کب ہوا؟ رجب میں، رجب کے مبارک مہینے میں. اور کب ہوا؟ جمعرات کے دن. رشتہ کیسے طے ہوا بتاؤں؟ محمد ہمارے. حضور کی امی آمنہ خاتون ابھی جوانی کی دہلیز پہ بڑی. حضور کے ابو سیدنا عبداللہ 16-17 سال کے تھے. حضرت وہاب کون؟ حضور کے، بولیں حضور کے، مل کے بولیں حضور کے. یہی تو بات ہے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، نبی کے نانا کا نام ہی پتہ نہیں. ہاں ہیروں کے بارے میں سب پتہ، ہیروئن کے بارے میں سب پتہ، اداکاروں کے بارے میں، جس سے عشق کرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے، کچھ پتہ نہیں. بولو حضور کے نانا کا نام کیا تھا؟ حضرت، بولو بھائی حضرت، مل کے بولو. ادھر حضرت عبداللہ، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت عبدال، مل کے بولو حضرت عبدال. میرے بھائیو یہ وہ نام ہے جس سے مصیبتیں ٹلے. اصحاب کہف کے نام لو تو مصیبت ٹلتی ہے، یہ تو میرے نبی کے نانا دادا کے نام ہے. ہاں حضرت عبد المطلب نے سوچا میرا بیٹا عبداللہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. جس کے بیٹے کی قسم قرآن یاد کر رہا ہے، اس کا بابا کتنا خوبصورت ہوگا. لوگ نسل کی بات کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا میرے امام نے کہا ہے. جب نسل کا عالم کیا ہوگا؟ مجازی طور پہ اصل پاک کہہ رہا ہوں، ورنہ سب کی اصل تو وہی ہے. ہاں ظاہر کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے ابا جان بڑے خوبصورت تھے، ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا. یہودیوں کو پتا چل گیا کہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. جو تارا طلوع ہوتا ہے، وہ تارے نظر آ رہے تھے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے. یہودیوں کو پسند نہیں تھا، جملے پہ غور کرنا، یہودیوں کو پسند نہیں تھا کہ میلاد النبی ہو. یہودیوں کو پسند نہیں تھا کہ میلاد النبی ہو، کیونکہ جانتے تھے جس دن میلاد ہوگی اس دن اپنا بسترہ گول ہوگا، جس دن میلاد ہوگی اس دن ہمارا خاتمہ ہوگا، جس دن میلاد ہوگی اس دن ہماری عظمتوں کا بت تار تار ہوگا. اس لیے یہودی نہیں چاہتے تھے کہ میلاد ہو، اور خدا چاہ رہا تھا کہ میلاد ہے. محمد ہمارے، محمد ہمارے. ہاں اس سال میں نے مولانا سے کہا کہ ہم لوگوں کو حضور کی شان ہی بیان کرنا ہے. محمد ہمارے. ہاں یہودی چاہ رہے تھے میلاد نہ ہو، اللہ چاہ رہا ہے میلاد ہو. اور کوئی چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. یہودیوں نے اپنی ٹیم بھیجی، عبداللہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، ہماری کتابوں میں ان کا نقشہ ہے، ان کی پیشانی میں نور محمدی ہوگا، اس لیے جاؤ اکیلے میں پاؤ تو ان کو قتل کر دو، ان کا مرڈر کر دو، ان کو ختم کر دو. نہ نبی کے ابا بچیں گے، نہ نبی دنیا میں، نہ نبی کی میلاد ہے، نبی کی میلاد نہیں ہوگی. یہودیوں کو بھیجا. یہودی لوگ پیچھے پیچھے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. حضرت عبداللہ تھے اتنے خوبصورت، جب گھر سے نکلتے تھے تو مکے کے لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے صرف عبداللہ کی زیارت کرتے تھے. ہاں
بہت خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان عبداللہ. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مل کے بولو رضی اللہ تعالیٰ. بولو رضی اللہ تعالیٰ. ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں کیونکہ نبی کے ابا رضی اللہ عنہ نہیں تو پھر کون؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے ابا ایمان نہیں لائے. میں نے کہا جان ایمان کے ابا ایمان نہیں لائے تو پھر کس کے ابا کا کیا اعتبار ہے؟ تیری آنکھوں میں کیا ہے؟ ارے انہوں نے تو پیشانی میں نور لے کر گھوما ہے. وہ ایمان نہیں لائے تو پھر کون؟ اور پھر جس نے تیرے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا تو اس کے ابا جان کو جہنمی کہتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتا ہوں مکتبہ فکر سے اٹھ اور عشق کے میکدے میں آ. کہتے ہیں نبی کے ابا کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا سن میرے عزیز، کیا بتاؤں تجھے، کالج اسکول پڑھنے والے چھوکرو تم انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہو گئے ہو. آپ کہتے ہیں کیسے ایمان والے؟ میں نے کہا میرے بھائی سن، رسول اللہ نے جن دائیوں کا دودھ پیا، جس کا پیا، اللہ نے اس کو کافر رہنے نہیں دیا. ایک مرتبہ اس کے سینے سے رسول اللہ کے لبائے اقدس مس ہو گئے تو اللہ کو گوارا نہ ہوا پیارے تو جس کے سینے میں تو اپنے لبائے اقدس لگا دے وہ جہنم میں جائے. اللہ نے ہر دائی کو ایمان کی دولت عطا کی. ایک بار جس کا دودھ پی لیں وہ جنت میں جاتی ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی 16-17 سال تک کے رہا ہو. اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرا اپنا عمل تو یہ ہے، میری جب مراد پوری ہونے میں دیر ہوتی ہے تو پھر میں پنجتن کے ساتھ جن دو ناموں کو پڑھتا ہوں، ایک حضرت آمنہ کا نام، ایک حضرت عبداللہ کا نام. ہمیں اپنی اعمال پہ ناز نہیں، انہی نسبتوں پہ ناز ہے. تو حضرت عبداللہ شکار پر ابا جان کی اجازت سے گئے. حضرت عبدالمطلب کے ابا جاؤں شکار پہ؟ کہا جاؤ. نکلے، شوق تھا، جوانی تھی شکار کا، شکار کے لیے گئے. وہ یہودی پیچھے پیچھے چلتے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیا. اتفاق سے حضرت وہاب بھی تھے، جنگل میں کسی کام سے گئے تھے. اب حضرت وہاب خود کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا عبداللہ کو چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا. تو گھیرا تو میں نے سوچا کہ غیرت تھی کہ یہ ہمارے خاندان کا جوان ہے، اس کو چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا ہے، اگر میں نہ بچاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے وہاب اتنا بزدل، خاندان کے جوان کو لوگوں نے قتل کر دیا، تو کیا کر رہا تھا وہاں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر ایک بات تھی نا، دلوں کے بڑی غیرتیں تھیں وہاں. تو حضرت وہاب نے کہا میں نے سوچا کہ میں دوڑ کے جاؤں اور دفاع کروں، عبداللہ کا جوان ہے، چاروں طرف سے گھیر گئے، لیکن میرے پیر زمین نے پکڑ لیے، میں نہیں جا سکتا تھا. پھر میں نے پتھر اٹھا کے مارنا چاہا، زمین پہ پتھر اٹھاتا ہوں تو پتھر نہیں اٹھتا. پھر میں نے چلا کے آگاہ کرنا چاہا، میری آواز نہیں نکلتی. اب میں بے بس تھا، کیا کروں؟ نہ چلا سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، نہ پتھر سے بھگا سکتا تھا. اسی بے کسی اور بے بسی میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے عبداللہ پہ حملہ کیا، غیب سے شیر آئے اور ان سب کو پھاڑ دیا، عبداللہ کو کچھ نہیں کیا. میں دیکھتا رہ گیا، او عبدالمطلب کے شہزادے تو اتنا کمال والا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا وہاب داماد ڈھونڈ رہا ہے، اس سے بہتر کون ہو؟ محمد ہمارے. یہ میلاد ہے، حضور کی آمد کے تذکرے، یہی میلاد ہے. اگر محدثین نے ان سندوں پر ذوف کا حکم لگایا ہے کوئی بات نہیں، ضعیف روایتیں فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہے، اگر وہ موضوع ہو تو اسے قبول نہیں کرتے، لیکن یہ بات تو ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اب وہاب آئے، اس سے پہلے کہ حضرت عبداللہ آتے وہاب آئے، کہ عبدالمطلب میرے بھائی تم عبداللہ کی شادی نہیں کرتے؟ جوان ہو گیا ہے نا. تو عبدالمطلب کہتے ہیں وہاب میرے بھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ویسی بیٹی بھی تو ملے. تو وہاب کہتے ہیں کسی اور کو کیا، میرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے نا، آمنہ. ہاں آمنہ، اللہ اللہ. پھر طے ہو گیا، رجب کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، نکاح ہو گیا. نکاح مینا میں ہوا، میرے نبی کی اماں ابا کا نکاح مینا میں ہوا. اگر یہ نکاح کی داستان پڑھ رہا ہوں تو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، رشتے سے جو پریشان ہے، ذرا مراد لے لے جناب عبداللہ اور آمنہ کی نیت سے، انشاءاللہ پھر اس کی برکت دیکھنا. کواری بیٹیاں، کوارے بیٹے جو چاہتے ہیں ان کے لیے اچھے رشتے ہوں، دونوں کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ میدان مینا میں، جمعرات کے دن.
دن کو نکاح ہوتا ہے، رات ہی کو دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کی شان، جس رات کو پہلی ملاقات ہوئی اسی رات میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے نکل کے سیدہ آمینہ کے شکم میں آ گیا۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے لکھا، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا، جس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا، اور بھی کتب میں، کثیر کتب کے اندر موجود ہے، کیا شب جمعہ میں نور محمدی، آج بھی شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمینہ کے شکم میں آیا۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ اس کو میرے مرشد غوث اعظم نے بھی لکھا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی لکھا، اللہ اکبر۔ اور امام احمد رضا نے تو کمال ہی کیا، کہتے ہیں جس رات شب جمعہ میں یہ نعمت ملی، اب قیامت تک یہ نعمت کہاں حاصل ہو سکتی؟ سبحان اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطب میں لکھا کہ جس رات رسول اللہ کی آمد ہوئی وہ رات ہزارہا، ایک نہیں ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ شب قدر میں قرآن آتا ہے، شب میلاد میں آمینہ کا لال آتا ہے، شب قدر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شب میلاد میں رحمت للعالمین آتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور کے والدین کا نکاح ہوا پہلی رات نور محمدی، پہلی رات میں حضرت آمنہ کے شکم میں، جیسی شکم آمنہ میں نور منتقل ہوا، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو مبارک ہو، حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ دریا کے مچھلیاں اور سمندر کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، حضور آ گئے۔ ارے یہ پرندوں کو کیا ہے، کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرندوں کو، جانوروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک بندہ بھی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، لوگ بگڑتے گئے، اتنے بگڑے کہ جانوروں کو خیال آ رہا تھا کوئی اللہ کہنے والا کہیں مٹ نہ جائے، اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی تو ہم پر آئے گی، اب قیامت آئے گی تو ہم پر آئے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر جمعہ کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق صبح کو سجدے میں چلی جاتی ہے کہ کہیں یہی صبح جمعہ کی قیامت کی صبح نہ ہو۔ ان کو اتنا خوف ہے قیامت کا، اور آج مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی نشے میں، کوئی زنا میں، کوئی بدکاری میں، کوئی پاپ میں، کوئی جرائم میں۔ اللہ اکبر، قیامت کا خوف کرو، جرائم سے توبہ کرو۔ میلاد مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی آمد اسی لیے تھی تاکہ گناہوں سے رشتہ توڑ کر خدا سے ہمارے رشتے کو جوڑ دے۔ میلاد کے مقصد کو سمجھو، نشے کی طرف نہ جاؤ، عورتوں سے پاپ کی طرف نہ جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہ دیکھو، سود نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، لوگوں کے حقوق جانو، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، جانوروں کے تک حقوق ادا کرو۔ تو جانوروں کو خوف تھا، کیا خوف تھا؟ اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی، مٹ جائے گے اللہ کہنے والے، قیامت آئے گی۔ تو جب نور محمدی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آیا تو جانور خوش ہو گئے، اب اللہ کہنے والے مٹیں گے نہیں، اب تو اتنا اللہ اللہ ہوگا کہ آسمان کی بلندیوں پر بھی اور زمین کی پستیوں میں بھی اللہ اللہ۔ اس لیے وہ مبارکباد دے رہے تھے۔ میں بات اب ختم کرنے لگا ہوں، پھر بات اور ہونے لگی، اب وہ بعد میں پڑھوں گا۔ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب سیدہ آمینہ کے گھر سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے، بس آخری بات، محمد ہمارے، یہ یاد رکھنا، یہ اس کا آگے کا عنوان اب چلے گا، محمد ہمارے، مل کے بولو محمد ہمارے۔ حضور علیہ السلام جب حلیمہ کے گھر گئے، حلیمہ کہتی ہے، روایت پڑھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ، ہاں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی مشہور کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی تھی جب میں حضور کو اپنے گھر لائی، دیکھو حضور کیسے تھے، جن کے کہنے پہ سب کو مانا، رب کو مانا، کیسے تھے سبحان اللہ، کیسے تھے؟ لم یاتی نذیر کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سہے
ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. کیسے تھے؟ حلیمہ کہتی ہیں جب حضور کو لائی اس دن سے لے کے جب تک حضور میرے گھر میں رہے. توجہ کر لیں بات اینڈ کو پہنچتی. جس دن سے لائی اور جب تک رکھا، جب تک حضور میرے گھر میں رہے مجھے کسی دن چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی. میرے گھر میں روشنی رہتی تھی. محمد ہمارے، محمد ہمارے، میرے گھر میں روشنی رہتی تھی. میری پاس پڑوس کی عورتوں نے کہا حلیمہ ایسی فضول خرچی کرتی ہے تو، جب سویا کر تو چراغ بجھا دیا کر، فضول خرچی نہ کیا کر، تیل بچے گا تو کل کو کام آئے گا. حلیمہ نے کہا کس نے کہا میں چراغ جلاتی ہوں؟ کہا تیرے گھر سے تو روشنی پھوٹتی ہے رات کو، تو چراغ جلاتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے. تو حلیمہ سعدیہ کو یہی کہا گیا فضول خرچی کرتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے. حلیمہ نے کہا فضول خرچی نہیں کرتی، میں چراغ نہیں جلاتی. جب سے میں نے سراج منیر کو لایا ہے میرا گھر بغیر چراغ کے روشن رہتا ہے. تب سے حلیمہ کے گاؤں والوں کی عادت پڑ گئی، جہاں بھی روشنی کی ضرورت ہوتی تھی پھر گاؤں والے چراغ نہیں جلاتے تھے. کہتی تھی حلیمہ وہ آمنہ کے لال کو ذرا لے آنا. جب حضور کو لایا جاتا تو وہ ساری جگہ روشن اور منور ہو جایا کرتی. یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے ثناء اللہ پانی پتی نے، کہاں تک انصاف کیا وہ جانے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. تو بات جو شروع کیا تو وہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں، اسی پہ ختم، کہ اگر سچی نیت سے نبی کی میلاد پہ چراغ بھی جلائیں، یہی بات شروع ہوئی تھی وہی ختم ہو رہی ہے. ہاں اتنی بات اسی لئے کہا ایسا سراج منیر ہے، ایسا وجہ کریم ہے، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. حلیمہ کا چراغ وہی تھا جسے سراج منیر کہتے تھے. حضور کی محبت میں اگر چراغ جلا دو میلاد کا اسے بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بزرگوں کے نام آئے لیکن چونکہ وہ ہمارے سلسلے کے ہیں. شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ ایک سلسلہ جو بلگرام شریف میر عبدالواحد بلگرامی سے جو چشتیہ سلسلہ جاتا ہے وہ حضرت شاہ مینا لکھنوی سے آتا ہے سلسلے قادریہ برکاتیہ میں. بہت بڑے بزرگ شاہ مینا جن کو اللہ اکبر بڑی بڑی بارگاہ لکھنؤ کی، کبھی یہ یاد رہے گا تو ان کی شان بیان کروں گا. لیکن وہ میلاد مناتے، دیکھو ہر اللہ والا میلاد مناتا رہا، ہر اللہ والا، بلکہ یہ کہوں اللہ نے بھی تو جس سال محبوب کو پیدا فرمانا تھا اس سال بیٹیاں پیدا ہی نہیں کی، بیٹے ہی بیٹے پیدا کیے. اس سال کوئی بیٹی یہ اتفاق ہے؟ بولو بھائی یہ اتفاق ہے؟ اس سال اہتمام ہو رہا ہے، اتفاق نہیں ہے. اتفاق اس کو نہیں کہتے. پانی پھینکنے سے ہندوستان کا نقشہ نہیں بنتا. ہاں جب پانی پھینکنے سے ہندوستان کا نقشہ نہیں بنتا تو ایک سال میں ہر گھر میں بیٹے پیدا ہونا یہ بھی اتفاق نہیں ہے. محبوب کی آمد پہ انتظام ہے. کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی اس سال، سب بیٹے بیٹے ہوئے. کیوں؟ محبوب بیٹی پیدا ہوگی تو زندہ دفن ہوگی، بیٹی پیدا ہی نہیں کریں گے. اس سال کوئی زندہ دفن نہیں ہوگی تاکہ پتہ چل جائے جس سال محبوب آیا اس سال کوئی زندہ دفن ہی نہیں ہوا. محمد ہمارے حضور کی آمد کا سب سے پہلا صلہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا. کیسے؟ جس کی کے شکم میں آئے وہ بیوہ تھی. لوگ بیواؤں کو منوس سمجھتے تھے. بیوہ ماں کی گود میں آ کے بتایا اگر بیوہ منوس ہوتی تو ان کے شکم میں کیوں آتا. پھر اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، زندہ دفن ہی نہیں ہوئی. انشاءاللہ اس پر بات آگے چلے گی کہ عورتوں کو جتنا رسول اللہ نے احسان عطا کیا ہے کوئی نہیں دے سکتا. محمد ہمارے شاہ مینا لکھنوی میلاد کرتے تھے، ہر ولی نے میلاد کیا، ہر ولی نے کیا. میں ایک بات پڑھ سکتا ہوں حضرت صدیق اکبر نے کیسے کیا، الحاوی للفتاوی میں موجود ہے. ہم نے تو ایک بار بہت تفصیل سے لکھا تھا اس کو. ہاں ابھی نہیں لکھا لیکن پڑھ رہے تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے. امام سیوطی نے کیا، حضرت عباس نے کیا، سب کا طریقہ الگ الگ تھا. بس کیا نا طریقہ پھر وہ ہو جیسے علم حاصل کرنے کا طریقہ رسول اللہ کے دور میں الگ تھا، آج کے دور میں الگ ہے. لیکن علم کی بات ہے نا، بس علم ہے. کوئی بھی جائز طریقہ ہو تو بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہے ہر والے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی کیا، ہمارے حاجی صاحب
سلسلہ صابریہ کے عظیم بزرگ، اپنے وقت کے قطب ہمارے امام شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کے مرشد اجازت، ہمارے امام پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد اجازت، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کے وہ مرشد اجازت ہے۔ اسی طریقے سے شیخ انوار اللہ فاروقی کے مرشد، اور بھی کئی نام پڑھ سکتے ہیں لیکن اس طرف نہیں جاتے، انہوں نے بھی کیا، بہت بڑے بڑے بزرگ، شاہ عبدالعزیز نے کیا، شاہ ولی اللہ نے کیا۔ شاہ ولی اللہ تو میلاد کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ تو اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ابا جی تو ہر سال کرتے تھے، انتظام نہیں ہوتا تھا تو سوکھے ہوئے چنے پر ہی فی میلاد کرتے تھے۔ یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ بہت اہتمام سے ہو، اللہ نے دیا تو اہتمام کرو، نہیں دیا منہ اتار کے مت بیٹھو، جو ہے اسی پہ کرو، اس لیے کہ اس بارگاہ میں پلیٹیں نہیں دیکھی جاتی، اس بارگاہ میں پلیٹیں اور دسترخوان نہیں دیکھے جاتے، اس بارگاہ میں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے جب کیا نا چنے پر حضور کی میلاد، تو انہوں نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ حضور اور اپنے حضور کے یار بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت سے بھیجا ہے، بہت، ہاں یہ ہے، پہنچتا بھی ہے۔ اگر بھیجنے والا عبد الرحیم جیسا ہو نا محدث دہلوی، تو پھر وہاں یہ محبت میں پہنچتی ہے۔ بہرحال شاہ مینا لکھنوی نے میلاد کی، اب میلاد میں انہوں نے چراغ جلائے، ایک نہیں سینکڑوں، بہت اہتمام سے، میلاد تو اہتمام سے ہی ہونا چاہیے۔ میرے کچھ ساتھی لوگ جو ہے نا برا بھی مانتے ہیں، وہ لاتے ہیں نان کھٹائی اٹھا کر کے، میں نے کہا یار تیرے گھر مہمان آئے گا یہی سوکھی نان کھٹائی کھلائے گا؟ کچھ لوگ مجھ پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، یار یہ قرآن حدیث کی بات میں کھانے پینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا سوچ کی بات ہے، فاتحہ پہ نان کھٹائی فاتحہ کراتے ہوئے یہی سوکھی ہوئی۔ کچھ لوگ تو ابا کے تیجے پر بھی 40ویں پر بھی جو ہے نا وہ پاؤ بھر کھجور بھیجتے ہیں، لے جاؤ امام صاحب سے کہو جو ہے قرآن خوانی کر دیں، اور لے جاؤ سیٹ صاحب کی آنکھ سے نیاز، وہ نہیں آئیں گے قرآن خوانی میں، انہوں نے اس دن بھی نہیں آنا ہے نا، یہی ہے۔ بہرحال میری اپنی سوچ ہے، باقی باتیں بات کی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، دیکھو میری سوچ ہے، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، سوچ قبول کرنا کرو، چھوڑنا چھوڑ دو، اپنی اپنی بات ہے۔ نان کھٹائی لاتے میں ناراض ہوتا ہوں، یہ کیا سوکھی ہوئی، تو اپنے مہمانوں کو یہ کھلاتا؟ نہیں میں نہیں کھلاتا۔ میں کہا پھر مہمانوں کے لیے تو 7 رنگ کی لاتا ہے نا، اور جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی ادھر کی ادھر کی بشور اور کیا کیا لاتا ہے۔ میں نے کہا اپنے مہمان کو پیش کرے تو ایسے، اور اللہ کے محبوبوں کو پیش کرے تو حیثیت ہونے کے بعد بھی ایسے۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں تک کہاں پہنچتی ہے؟ میں نے کہا یہی تو فلسفہ ہے ایصال ثواب کا، نام ان کا ہوگا، کام غریبوں کا ہوگا۔ یہ کھلانے کی جو اچھی اچھی چیزیں پہ جو فاتحہ کا تصور ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو ہر جگہ جاتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں ہم لوگ ہر جگہ نہیں، کہا یہ سے مولوی لوگ تو اپنی پیٹ بڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، مولوی نہیں جاتا۔ بات یہ ہے کہ اچھا کر تاکہ اچھے سے اچھے کھانے پہ جب تو فاتحہ دلائے گا تو جن لوگوں کو سال بھر اچھا نصیب نہیں ہوتا غربت کی وجہ سے، نام ولی کا ہوگا، کام غریبوں کا ہو جائے گا، اور غریب کا دل خوش کرے گا کھلا کر تو خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا 22ویں پہ پوری بنانا ہی ضروری ہے، یہ آج کل ضروری والے بڑے غیر ضروری لوگ دنیا میں نکل گئے ہیں۔ میں نے کہا ضروری نہیں لیکن غیر ضروری بھی میرے بھائی نہیں ہے، کیونکہ سال بھر لوگوں کے یہاں پوریاں نہیں پکتی تو امام جعفر صادق کے بہانے ہم غریبوں کو پوریاں کھلا دیں، 12ویں کے بہانے کھیر کھلا دیں، 11ویں کے بہانے بریانی کھلا دیں، 10ویں محرم کے بہانے کھچڑا کھلا دیں، اسی طریقے سے شب برات کے بہانے حلوہ کھلا دے۔ اب پتا چلا اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جن کو سال بھر تک نصیب نہیں ہوتا ان غریبوں کی اپنی طبیعت کا معاملہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں وہ تو جو چاہے بنا سکتا ہے، میں نے کہا اگر تو نے غربت دیکھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ لوگ کیسے ترستے ہیں، ترسنے والوں پر رحمت برستی ہے اس نیاز اور فاتحہ کی شکل میں، یہ ہے اس کا فلسفہ۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں نیاز کرو تو اچھی کرا کرو، ہاں حیثیت کے مطابق کرا کرو، سبھی کھٹائی مت لایا کرو، کھٹائی مت پڑا کرو، اچھی سے اچھی لایا کرو۔ ہاں آپ یہ میری اپنی فکر ہے، ہم لوگ تو اچھی کرتے ہیں۔ میرے غوث میرے مرشد غوث پاک جب رسول اللہ کے نام سے نیاز کرتے تھے ایسی اچھی بناتے تھے،
ہاں اس لیے تھوڑا اچھے کا خیال کرو. بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں اگر جس کے نام سے نیاز کرے وہ تیرے گھر آئے تو تو کیسا اہتمام کرے گا؟ وہی بس تو نے نیاز میں اہتمام کرنا ہے. علامہ جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری منے مسکی سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. تو شامینا نے چراغ جلائے میلاد کے نام پہ, شروع بھی اسی پہ کیا, اسی پہ ختم کر رہے ہیں. چراغ جلائے. ایک صحابہ مکتب فکر والے صحاب اس دور میں بھی کوئی رہے ہوں گے آگے, حضرت یہ کیا بدعت ہے, یہ فضول خرچی, اتنے سارے چراغ جلا کے رکھے ہیں. اب وہ مینا شاہ مینا لکھنوی فرمایا مولوی صاحب تکلیف ہے جی, اتنے نہیں جلانا چاہیے. میں کہتا ہوں کاش میلاد کے موسم میں جو لوگوں کو خیال آتا ہے اگر بیٹے کی شادی پر بھی خیال آ جائے تو میں شکر کروں گا. اس پہ تو بڑی لائٹنگ ہوتی ہے, بڑے فوکس لگتے, کمکمے امکے ڈمکے سب بہت ہوتا ہے نا. میں لوگ ابا لائٹنگ آتے ہیں حج سے تو تختیاں بھی لگتی ہے, لائٹنگ سب لگتے ہیں, پھولار یہ وہ سب ہوتے ہیں. کون کرتا ہے مجھے اس کا کوئی خیال نہیں ہے, لیکن آپ اس کو سوچیں, دور تک سوچیں. جو بھی کرتا ہو میں کرتا ہوں, میرے محلے والے کرتے, کوئی بھی کرتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, لیکن اتنا ضرور ہے ہم کہتے ہیں ہم نے نبی کے نام پہ جلایا تو تو جلا, بیٹے کے نام پہ تو نے جلایا تو ہم تو نہیں جلے. اس لیے کہ ہم تو یہاں بھی نہیں جلیں گے وہاں بھی نہیں جلیں گے, کیونکہ ہمارے دلوں میں نبی کے عشق کا چراغ جل رہا ہے. کیوں جل رہا ہے؟ جلایا تو کہا بیٹے کی محبت میں. میں نے کہا یہی تو بات ہے, بیٹا بہو کے آنے کے بعد لے کر کے چلا جائے گا تجھے سسکتا چھوڑ کر, یا تیرے کام آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جس کے نام پہ میں جلا رہا ہوں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرکب میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم نے پلاتے یہ ہیں. تو بیٹے کے نام پہ کرے ہمیں کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم اس کے نام پہ کرتے ہیں. جب سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو قبر میں آمینہ کا لال کام آئے گا. شامینا نے جلایا, کسی نے اعتراض کیا, کسی نے اعتراض کیا. حضرات فضول خرچی کا بیٹا بجھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو شامینا تھے نا, وہ بینا کرنے آئے تھے, مینا بینا کرنے آئے تھے, شام مینا بینا کرنے آئے تھے, یعنی آنکھ دینے آئے تھے. اب بٹا دو, بجھا دو مولوی صاحب, میلاد کے چراغ ہی بجھانے تو بجھا دو. اس کو اچھا لگا یار کہ یہ کوئی بحث مباحثہ مناظرے والا آدمی نہیں ہے, سچا صوفی سیدھا سادہ آدمی. اس نے ہے نا پھونکا. یہ پھونکنے پر مجھے یاد آیا کہ ایک نے بھی پھونکا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جانا اس کو ایک نے پھونکا تھا. حالانکہ اس کے پھونکنے سے تو تیز نہیں ہو سکتی تھی, لیکن دل میں جو لگی تھی نفرت کی وہ ظاہر ہو رہی تھی. اس نے پھونکا, اس نے جلانے کے لیے, اس نے بجھانے کے لیے, لیکن دونوں کی نیت ایک ہی تھی, ہے نبی کی دشمنی. پھونکا, خوش ہو رہا تھا کہ چلو آج مل گیا ہمیں موقع. پھونکا, پھر دوسرا پھونکا, تیسرا پھونکا, پھونکتے جا رہا تھا, خوشی سے آگے بڑھتے جا رہا تھا, بدعت ختم کرنے آئے. لیکن جیسے دوسرا بجھا پہلا جلا, تیسرا بجھا دوسرا جلا, چوتھا بجھا تیسرا جلا, پانچواں بجھا چوتھا جلا, چھٹا بجھا پانچواں جلا, ساتواں بجھا چھٹا جلا. ادھر ادھر پھونک پھونک کر کے گویا کہ دم کرتے کرتے جناب کا دم ناک میں آ گیا. جب واپس ہوئے تو سارے جل گئے. پھر حیرت سے دیکھتا ہے حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا نادان عشق کے نام پہ جو چراغ جلائے